تلاوت کر رہا ہوں، لیکن آج جی میرا چاہتا ہے کہ میں تمہیدی بیان کو چھوڑ کر خود ہی اس آیت کے متعلق جو خود قرآن پاک بیان کر رہا اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اور ترجمہ آپ نے کئی بار سن لیا ہے، یہ سورت النمل کی آیات ہیں، 20ویں پارے کی پہلے صفحات کے آخر میں ہی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور اس میں نے کہہ دیا تھا 2 اعلان پیغمبر کی زبان مبارک سے اعلان کروائے گئے ہیں۔ ایک اعلان قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون، اس کا ترجمہ وغیرہ بیان سن چکے ہیں کچھ۔ دوسرا یہ اعلان ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون بل ادارک علم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ پچھلے جمعے میں نے کہہ دیا تھا دوسرے اعلان کا ترجمہ یہ ہے، فرما دیجیے میرے پیارے حبیب آسمانوں والے جتنے بھی ہیں، ملائکہ ہیں جن کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو کوئی معلوم نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے، جب میں معراج کی رات میں گیا ہوں تو آسمان میں سے ایک چپی کی جگہ خالی تھی جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ خدا کی تسبیح نہیں پڑھ رہا۔ اب اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ تعداد کتنی ہے، کوئی تعداد معلوم کسی کو نہیں۔ ما یعلم جنود ربک اللہ، خدا کہتے میرے لشکر کو میں ہی جانتا ہوں، میرے لشکر کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ لا یعلم من فی السماوات، آسمانوں والے سارے جس قدر ملائکہ ہیں جن کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، نیز آسمانوں سے اوپر ایک اور مقام علیین کا آتا ہے، اس علیین میں جہاں انبیاء نیک لوگوں کے ارواح ہیں، وہاں انبیاء علیہ السلام کی بھی ارواح ہیں اعلی علیین میں۔ اس اعلی علیین کو اونچا مقام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک ہے، یعنی وہ سارے علیین والے بھی جو اولیاء انبیاء مومنوں کے ارواح ہیں یا انبیاء علیہ السلام کے اونچے درجے میں ارواح ہیں، یا سب سے اونچا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک فرمایا کہ وہ سارے جس قدر میرے فرشتے بھی ہیں یا مومنین کے ارواح بھی ہیں یا میرے انبیاء علیہ السلام کے ارواح طیبہ بھی ہیں یا میرے آخری پیغمبر کا روح مبارک بھی ہے، یہ سارے آسمانوں والے والارض اور زمینوں والے سارے، زمین میں سارے اولیاء اللہ ہیں، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں کیا پتا ہے خدا کی مخلوق میں کتنے کہاں کہاں نیک آدمی رہتے ہیں۔ خدا کی سرزمین خالی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے جیسے سیاہ کار اور گناہ گار بدکاروں کی جماعت بھی ہے، خدا کے نیک بندے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ جو نیک بندوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کون نیک بندے اللہ کے ہیں، جن کی پوری زندگی اللہ کی پیغمبر کی اطاعت میں گزر رہی ہے۔ خدا فرمایا کہ سارے آسمانوں والے سارے زمینوں والے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں والے بھی زمینوں والے بھی نہیں جانتے کوئی غیب کو، ایک غیب کو کوئی نہیں جانتا، میں الا اللہ، مگر ایک اللہ جانتا ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور غیب جاننا درکنار، غیب جاننا درکنار، سارے جمع ہو جائیں، میرے فرشتے بھی جمع ہو جائیں، میرے سارے انبیاء علیہ السلام کی روح بھی جمع ہو جائیں، سب مومنوں کی روح بھی جمع ہو جائیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ما یشعرون ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے، جن کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں، سارے جمع ہو جائیں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، جن کو اپنے ایک حال کا پتہ نہیں وہ غیب کیا جانیں گے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یوں سمجھو یہ کلمے کا معنی آ رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی حاضر ناظر نہیں، کوئی غیب جاننے والا نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ کی ذات ہے۔ وما یشعرون، چھوڑو غیب کو، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے۔ اب آیا قرآن میں، میں نے آپ کو کہہ دیا تھا قرآن میں انتقالات ہوتے ہیں، قرآن ایک موضوع کو چھیڑ کر دوسرے میں انتقال کر کے چلا جاتا ہے، خرابیاں بیان کرتا ہے مشرکین کی۔ ایک مشرکین میں یہ بھی خرابی تھی، اپنے معبودوں کو، اپنے حاجت رواؤں کو غیب دان جانتے تھے، قرآن اس کی خبر لی ہے اصلاح کے لیے۔
اب دوسرے قرآن کیا ہے؟ ان میں یہ بھی خرابی تھی، جہاں اپنے معبودوں کو حاضر ناظر سمجھتے تھے، پکارا کرتے تھے حاجتوں میں، وہاں یہ بھی کہتے تھے کہ قیامت کیا ہے، چھوڑو دوبارہ اٹھنا ہے ہی نہیں، جزا و سزا بھی کوئی نہیں۔ لو عجیب تمام ہے، شیطان نے ایسا ان کے راج پکڑا ہوا تھا، اس سے شرک بھی کرواتا تھا، وہ صحابی کہتا ہے چھوڑو، آگے اٹھنا کہاں ہے، نہ کوئی جزا، دوبارہ کون ہمیں اٹھائے گا، ہم خاک میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب قرآن ادھر چل پڑا ہے، بل ادارک علم بالآخرہ، یہ خرابی بھی ہے، ایک اور خرابی بھی ہے، ان کا قیامت کے بارے میں علم ٹھیک نہیں پہنچا، پہنچنا درکنار، بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ قیامت کے معاملے میں شک کرتے آ رہے ہیں، نہیں بل ہم من عمو، نرے اندھے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، پتہ ہی نہیں، جب آنکھ پردے کھلیں گے مرنے کے بعد جزا و سزا کا معاملہ دیکھیں گے، ہائے ہم نے کیا غلطی کی، کیوں نہیں مانا پیغمبر محمد مصطفیٰ کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ آج میں بلا تمہید کے خود ہی قرآن سے بتانا چاہتا ہوں، قرآن کس اپنے موضوع کو واضح کرتا ہے۔ ہائے قرآن تیرے وضاحت پر بھی قربان جائیں، لیکن چلتے ہی درمیان میں کہہ دوں آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ مسلمان قوم ایک انتہائی درجے کی خرابی یہ ہے، اس سے پوچھو نا کہ اسلامی جمہوریہ پڑھا ہے کہ ہاں جی رات پڑھ لیا ہے، فلانا پڑھا پڑھ لیا ہے، اخبار پڑھ لیا ہے، کبھی قرآن بھی پڑھا ہے؟ نہیں جی، ایسا کبھی وقت ہی نہیں ملتا جی، بس یعنی ہر چیز کے لیے وقت ہے، کوئی رسالہ پڑھنے کے لیے وقت ہے، اخبارات پڑھنے کے لیے وقت ہے، اور چیز کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے اور جی آسان کی پتہ بادشاہ وہ بولتے شیطان اور کہہ دیتا ہے توبہ، کہاں قرآن تے کہاں توبہ، اس کو تو سمجھ سکتا ہے؟ پہلی شیطان ڈال دیتا ہے توبہ خدا دی کلام خدا سمجھے، پھر تمہیں مل جاتے ہیں پیر بھی، ایسے مولوی بھی مل جاتے ہیں تمہیں آنے نہیں دیتے قرآن کی طرف، وہ سمجھے قرآن ذہن میں آیا نہیں کہ ہماری پیری گئی، قرآن ان کے ذہنوں میں آیا نہیں کہ غلط مولوی کی مولویت گئی نہیں، اس لیے تمہیں کہہ دیتے ہیں توبہ جی بادشاہ کتنے خدا دا قرآن، کتنے ساڑھے یہ گناہگار، توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں، باقی گناہگار کوئی نہیں۔ اسلامی جمہوریت پڑھنے کے لیے خیر جی کوئی بات نہیں، حالانکہ قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور دنیا کے رہنے والوں ہم نے اپنے قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ نصیحت پکڑنے کے لیے کوئی ہو حال میں مدکر، کوئی ہے میرے بندوں میں صحیح نصیحت پکڑنے والا، میری کتاب اللہ کو دیکھتا جائے، اس کی رہنمائی کرتا جائے گا، کوئی نہ دیکھے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ یہ تو کہتا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اتنی کوئی کتاب آسان نہیں، میں طالب علم سے کہا کرتا ہوں نہ میر بھی مشکل ہے، سہ میر بھی مشکل ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، آگے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، خدا کا سہائے قرآن، اس کو دیکھو دیکھتی ذہن میں نور آتا شروع ہو جاتا ہے، ایسا نور ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا تو ہو۔ اگر یہی کہنے والے کہہ دیں تو وہ جی بادشاہ کتنے قرآن تے کتنے خدا دی کلام تے کتنے ساڑھے یہ گناہگار تھا، اگر یہی بات ہے پھر خدا نے اتارا کیوں؟ اگر سمجھ آئی نہیں، آنے والا نہیں تھا اور سمجھنے سے باہر تھا، خدا کی کلام خدا ہی سمجھنے والا تھا، اس کو اتارا کیوں؟ یہ اتارا اصلاح کے لیے، صحیح راہ زانیوں کو، بدماشوں کو، گناہگاروں کو، شرک کرنے والوں کو نہیں، زندہ درگور اپنی بیٹی کو دفن کرنے والوں کو رہنمائی کرتا ہوا آیا ہے، اور ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا میں ایسا کوئی انقلاب پیدا نہیں کر سکتا۔ خدا قسم زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کو، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، پہلے گڑھا کھودا ہے، پھر بیٹی کو لے کے اس کو نیچے دباتا، اوپر مٹی پھینکتا ہے، بیٹی روتی ہے، ابا ابا کر کے کہہ رہی میرا کیا قصور ہے، وہ بھی کرنے والے، ہائے قرآن تیری قربان تیرے اصلاح پر بھی ایسی اصلاح کی ہے کہ قیا پلٹ گئی، جو اپنی بیٹی کو دفن کرنے والے کی دوسری بیٹیوں کے رکھوالے بن گئے، زنا تو درکنار رہا،
پاک دامنی کے مجسمے بن گئے. یہ لمبا موضوع ہو جائے گا. میں آ رہا ہوں اپنے مقام پر. میں چاہتا ہوں کہ آؤ اس قرآن پاک کی آیت کو بھی سن چکے ہو, قرآن پاک کا حل بھی اسی قرآن میں دیکھو. سبحان اللہ. قرآن تیرے سمجھانے پر بھی قربان جائے. پھر کہتا ہوں اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. میرے سے سننے کے بعد یا سننے کے سوا بھی ہر روز اپنا معمول بناؤ. کام کے لیے تب نکلو, کاروبار کے لیے تب نکلو, ملازمت کے لیے تب نکلو جاؤ کہ پہلے اس کو تھوڑا سا پڑھ کر ترجمے کے ساتھ دیکھ لو. ترجمے ہو چکے ہیں. شاہ عبد القادر کا ترجمہ سب سے پہلا وہ شخص جرأت کے ساتھ جس کا قرآن نے ترجمہ کیا ہے. یہی نظریہ اس زمانے میں تھا. ترجمہ کرنا توبہ, درکنار اعتراض ہوتا تھا. اچھا قرآن کا ترجمہ, یہ شاہ عبد القادر کو اور شاہ رفیع الدین دونوں بھائیوں کو, یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے پودے ہیں. ہائے شاہ ولی اللہ, خدا تجھ پر بھی کروڑ رحمت کی بارش نازل کرے. تو نے قرآن کے نور کو, پیغمبر کے سنت کے انوار کو پھیلایا ہے. خدا نے تجھ سے کام لیا ہے. چلے آئے اوپر سے نیچے علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلے آئے ہیں. اللہ تعالی نے سب پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائی جا چکے ہیں. یہ دونوں بھائیوں کو تاریخ علم پڑھو تمہیں معلوم ہوگا. اس زمانے کی حکومت نے, اس زمانے کی حکمرانوں نے ان کو صلاح دی تھی کہ ان کو دلی سے پیادہ نکال دو, کوئی سواری نہ دے ان کو, اور اپنا سامان خود اٹھا کر لے جائے. کہتے ہیں کہ بیٹیاں بھی بچے بھی اور چارپائیاں سر پر اٹھائی تھے دونوں بھائیوں نے. گناہ کیا تھا کہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ لوگوں کو کیوں تم نے شروع شناس کرایا ہے؟ پھر شاہ عبد القادر تیرو کر خدا کی رحمتوں کی بارشوں کے تو نے کیا کیا ہے؟ موتی بکھیرے ہیں. خدا کی قسم ایک ایک مقام ہائے میں کہیں اور طرف چلا جاؤں. یہ دنیا میں یہ شاہ عبد القادر کے حصے بھی یہ بات آنی تھی کہ دوسرے پارا ہو, اور دوسرے پارے میں ایک قانون بیان کر رہا ہے قرآن نکاح کا. تم نے ہر مقام پر اور دیکھا ہوگا لوگ بیٹی دے کر دیکھتے ہیں کہ جس کو بیٹی دے رہا ہوں یہ ملازمت میں ہے, کتنی تنخواہ ہے, یہ بڑا ذمہ دار ہے. کبھی کسی نے اتنا بھی دیکھا اس میں ایمان بھی ہے یا نہیں؟ آج تک تم نے گاؤں میں گئے ہو, بیٹی دینے والا بھی اور لینے والا بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیسا خاندان ہے. آج کل تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے کیا کیا چیزیں ملیں گی. بڑے دنیا بڑے اونچے والے کہتے ہیں کار ملے گی, کوئی کوٹھی ملے گی, فلانا ملے گا, فلانا ملے گا. شریف آدمی کے لیے بیٹی دینے کے لیے بھی مصیبتیں ہیں, کس کو دے. لیکن غریب ہو یا امیر ہو کبھی بھی تم نہ سنو گے کہ دینے والا یا دینا دیکھے گا کہ ایمان بھی ہے یا اتنے. اور جی چھوڑ باسے سارے مسلمان پہلان سب پہن پائی گیا, سارے مسلمان پہناوا باسے پاکستان تیرے نے اتنے غیر ہے ہی کوئی نہیں. کبھی کسی نے کہا ہے, لیکن ہائے شاہ عبد القادر تیرے روح پر خدا کی رحمتوں کی بارش خدا نازل کرے. قرآن نے ایک ایسی شرط بتائی جو دنیا نہیں کرتی. اور چیزیں دیکھتی ہیں, حسن دیکھتے ہیں, جمال دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, زر دیکھتے ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا. اب کہا ہے قرآن لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, نہ نکاح کر کسی مشرک لڑکی سے جب تک ایمان والی نہ ہو. کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرنا. اگر ساری بستی میں نکاح والی کوئی نہیں ملتی چھوڑ دو. وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ, ایک لونڈی دیکھ لاؤ, لونڈی دیکھ لاؤ, آزاد عورت کوئی نہیں جس میں ایمان ہو. ساری مشرکیں نکاح نہ کرنا نہ کرنا. کوئی لونڈی دیکھ لاؤ جو سیدھی ہوئی لونڈی ہی ہو, لکرانی بھی نہیں, لکرانی پھر آزاد ہوتی ہے. لونڈی دیکھ لو مومنت ہو ایمان والی, خیر من مشرکہ, بڑی بہتر ہوگی مشرکہ عورت آزاد سے. ولا تنکحوا المشرکین, اپنی بیٹی کی بہن کسی مشرک کو مت دو. لو اگرچہ مالدار بھی ہے, سرمایہ دار بھی ہے,
بڑا ملازمت میں ہے تو یہودی پر بھی ہے، نہ دینا بیٹی اس کو، اگر آزاد کوئی نہیں ملتا، کوئی غلام ملتا ہے کسی کا ہے ایمان والا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، غلام دیکھ لو ایمان والا وہ بہتر کو مشرک کہ اولئک یدعون الی النار، وہ تیری بیٹی کو اور تیرے بیٹے کو لے جائیں گے دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، میں تمہیں جنت میں لے آنا چاہتا ہوں۔ ہائے قرآن، نہ دینا بیٹی، نہ دینا کسی بیٹی، نہ دینا کسی مشرک کو، اور اپنی بیٹی بھی نہ دینا تے اپنے بیٹی کو کسی مشرک سے بھی نکاح نہ کروانا۔ یہ تو کیا نا شاہ، قرآن کا فیصلہ ہے نا، یہ تو قرآن میرا تو نہیں ہے۔ اب میں کہتا تو کوئی بات ہوتی، اب آؤ شاہ عبد القادر، اس زمانے میں نہ دیوبند تھا نہ بریلوی تھا، دونوں فرقوں سے اوپر شاہ عبد القادر ہے، اوپر بیٹھا ہے۔ شاہ عبد القادر کا حاشیہ ہے، میں واللہ کہتا ہوں، خدا کی قسم کہتا ہوں، آج تک میں نے حاشیہ کسی مترجم میں نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے مشی آئے ہیں، لیکن وہاں شاہ عبد القادر تیرے حصے میں یہ بات آئی تھی۔ دلی میں بیٹھا ہے، شیعوں کی حکومت ہے، شرک کا زور ہے، شرک کی آنکھیں چل رہی ہے دلی وغیرہ میں، اور شاہ عبد القادر کی قلم چل رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں علماء ربانیین۔ یہ تھے علماء ربانیین جن کی جوتوں کی خاک ہمیں کہتے ہیں ولی غلام اللہ ولیوں کو نہیں مانتا، یہ اولیاء اللہ کی جماعت تھی، غلام اللہ ان کی جوتوں کی خاک بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن جن کی زندگی میں نہ قرآن ہے نہ سنت کی بو ہے، شرک کی آنکھیں وہاں کی موجود ہے، وہ غلام اللہ کو کہا کہ تو اس کو ولی مان جا، میں ان کو ولی ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہو سکتا۔ ولی نہ ولی، میں ان کو انسان نہیں مانتا تو ولی کہاں ہے؟ ولی اس کو کہتے ہیں جن کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہو، جن کی پوری زندگی سنت محمد مصطفیٰ کا نمونہ ہو صلی اللہ علیہ۔ سنو شاہ عبد القادر کا حاشیہ، دل پر پتھر کوئی رکھ کر سن سکتا ہے کوئی نہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے ملتان میں تقریر کی، شاہ صاحب ہجرت کر کے تقسیم کے بعد آئے ہوئے تھے، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ گھنٹہ گھر کے بعد میری تقریریں ہوتی تھی، اب تو تقریریں کیا، توبہ بابا وہ زمانہ تھا، تقریریں ہوتی تھی، میں جایا کرتا تھا شاہ صاحب کو ملنے کے لیے۔ رات میں نے یہی حاشیہ بیان کیا، لڑائی شروع ہو گئی، چاقو چلے، ہم نے کہا کام بن گیا ہمارا۔ جہاں لڑائی ہوتی تھی ہم سب کہتے شیطان اج غصہ لگا حرامی ہوں، اب شیطان سڑا حرامی، کہتا ہائے یہ بھی کر دیا تو نے، خوب لڑائی ہوئی تھی، چاقو شاقو چلے، کام بن گیا ہمارا، مسئلہ کھل گیا۔ مسئلہ کھلتا تھا میں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا مکر شکر چلے تھے، تھا کچھ بھی نہیں چلے تھے، کوئی نہیں کہتے توحید کا ہے۔ صبح میں گیا معمول کے مطابق عطا اللہ شاہ صاحب مرحوم کی خدمت میں۔ شاہ صاحب کے ایک تابع دار تھا نور محمد، بوڑھا تھا، اس نے مجھے دیکھا نا شاہ صاحب کے بعد فرضی طور پر پیچھے گر پڑا، فرضی فرمایا نور محمد کی ہو گئی؟ شاہ جی یہ جب مولی تو کو بیٹھا نا اے پنڈی والا، اس راتی کئی نکاح توڑ دیتے ہیں۔ اپنی پنجابی میں کہنے لگا یہ جو مولوی پنڈی والا بیٹھے ہوا ہے نا تمہارے پاس، اس نے رات کو کئی نکاح توڑ دیے۔ دیکھو شاہ صاحب کتنے اونچے تھے۔ شاہ صاحب سوتی مجھے فرمانے لگے حاشیہ سنایا شاہ عبد القادر کا، حاشیہ سنایا شاہ عبد القادر، میں کہ شاہ جی سنایا، میں کہ سنایا راتی شاہ جی نے کیوں ہے، میں کہ چاقو چلے، چاقو چلے، میں کہ سنایا حاشیہ، میں کہ کدو سا۔ شاہ صاحب فرمانے لگے میں خود حیران ہوں، 3 بار تقریر کر کے جا رہا تھا، حاشیہ کب سنائے گا؟ وہ خود کے فرمانے لگے سوال محمد ہویا کی ہویا شاہ جی، ہی جا مولوی نے پنڈی والا راتی حاشیہ سنایا، توبہ توبہ، گھر تک ہم آئے تھے، ہم حیران تھے کہ ساڑھا نکاح بھی ہے یا نہیں، تھا مزاحیہ، حالانکہ مرید تھا شاہ صاحب کا، وہ مریدی کی وجہ سے مذاق کر رہا تھا۔ شاہ جی ہم حیران تھے ساڑھا نکاح ہے یا نہیں۔ میں آیا گھر، بیوی سوئی ہوئی تھی،
میں نے اٹھا اٹھنی آگے پڑی ہے، اٹھو اٹھ. بولے کہ کیوں؟ اٹھ گل سن. مولوی آئی کئی نکاح توڑ دیتے اس پنڈی نے، تیرا میرا پتہ نکاح ہے بھی کہ نہیں. کہتا وہ نیند بھی تھی. وہ کہتا ہے چھوڑیے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نکاح ٹوٹ گئی نہیں اج راتی کئی. میرا قیدا ہی میرے پیر والا عطا اللہ شاہ اللہ جگر، تیرا قیدا ہو جانی تو نکاح شاہ کوئی نہیں آ جائے. تو اس نے کہا مجھے آدھی نیند بھی تھی، جا کے اس نے کہا چھوڑ مجھے تنگ نہ کر، میرا بھی قیدا تیرے پیر والا. یہ مذہب میں کہا، یہ کچھ ہمیں نہیں معلوم. واللہ عالم بالثواب. شاہ صاحب بڑے لوٹ پوٹ ہوشی میں نمائندہ ہویا کی بادشاہ راتی ساچا سنایا. اب میں سناتا ہوں شاہ عبد القادر کا حاشیہ. واہ شاہ عبد القادر، اور تیرے اوپر خدا کی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ان کو کہتے علماء ربانی کی کسی سے نہ ڈرے، عوام سے نہ ڈرے، پوری دنیا عالم سے نہ ڈرے، ایک خدا کا ڈر رکھ حق بیان کر دے، جو ہوتا ہے سو ہو جائے. یوں شاہ عبد القادر نے کہا گیا دلی سے وہاں پیادہ کہ کوئی سواری مت دو، بچوں کو لے کر نکل جائے. سنا حاشیہ آیا ہے. شاہ عبد القادر فرماتے ہیں پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا. کتنی سادی اردو ہے. پہلے مسلمان کافر میں نسبت ناتا جاری تھا. مسلمان اور کافر میں ناتا ہوتا تھا. حضور کی دو بیٹیاں مشرک کے گھر میں تھی. ایک بیٹی ابو لہب کے گھر میں کہتے تھی، نکاح ہوتا تھا. پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا. اس آیت سے حرام ٹھہرا، اس آیت سے حرام ٹھہرا لا تنکحوا المشرکات. یہ آیت قبل نکاح ہو نہیں سکتا. مشرک کا مومن سے کوئی نکاح نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں اگر مرد یا عورت شرک کرے ان کا نکاح ٹوٹ گیا. اگر مرد یا عورت شرک کرے ان کا نکاح، دونوں اچھے عقیدے والے تھے، عورت چلی گئی پیراں کو اور عرساتے گئی. بھاگو اسے تم ایسے کہ نہیں توبہ اگلے سال میں بھی گئی دور تار کوئی نہیں اس سمے. او دنیا ہی دنیا ہی ساریاں گئی سی، ساری پنڈ والی عورتیں گئی تھی. میں بھی جا سے سال گئی بیعت کر کے آ گئی. خاون کہتی ہے کہ تو من نہ من میں پیرے نو من آئی. سجدے بھی کیتے مراداں بھی منگیاں. نے کہا گئی بیعت کر کے آ گئی، سجدے مجدے کر کے آ گئی، مرادیں مانگ کر نکاح. اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا. واہ شاہ عبد القادر. جب کہا ہوگا کیا گزری ہوگی اس پر. اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ بالکل شاہ عبد القادر کے لفظ ہو بہو. آگے فرماتے ہیں شرک کیا ہے؟ شرک کسی اونٹ کا نام نہیں کہ بڑا اونٹ آ جاتا ہے شرک آ جاتا ہے. نو کسی ہاتھی کا نام بھی نہیں ہے شرک. نہ اونٹ کا نام بھی نہیں، کسی ہاتھی کا نام نہیں، کسی بڑے جانور کا چھوٹی سی چیز. شرک یہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، اللہ والی صفت کسی اور میں جانے. سمجھو کوئی اپنی صفت دوسروں میں دیکھنا گوارا کر سکتا ہے؟ جو گوارا کرتا تھا گوارا کرنا درکنار، سننا بھی گوارا. ہائے ہائے آہا تلک الایام نداولها بین الناس. یوں دل پھیرا کرتا ہے. جن کوٹھڑیوں میں ہم رہے تھے انہی کوٹھڑیوں میں پنڈی میں لایا جا رہا ہے. واہ واہ. ایک کوٹھڑی میں سردار شوکت رہا تھا، اس کے ساتھ دوسری کوٹھڑی میں میں رہا. میں نے اخبار میں پڑھا، میں نے کہا واہ میرے مولا واہ قربان تیرے تم اتھے آندا ہی جتھے سن سیکھے خوب کیا ہے. پھر بہادر دی جماعت کی دیکھ الو کہیں گے کٹھے ہوئی ہیں. لوگ جا گیا تلاشی ہو رہی تھی. رشید ہوری کپڑا پا کے
در لانتیا ہے بےمانہ، وہ سارے مکان کی تلاشی لے رہے ہیں، آیا کہ نہیں تو مہینہ ڈیڑھ مہینے چھپا ہوا اندر ہے۔ یہ کمیونسٹ ہیں، یہ سوشلزم کے لانے والے ہیں۔ الوا نکلو میدان میں باہر، ہوں تھوڑے پیچھے تھوڑا پیو لگانا جنرل دیا تھوڑی جائی چیچا ہی کرتا پیا ہوں تھی بھی سدھ نہیں ہونے ہو۔ تم نے سمجھا کہ مولویوں ختم کر کے چھوڑیں گے، دین ختم کر کے چھوڑیں گے؟ خدا نے کہا نہیں، مولوی کے دین ختم کرنے سے پہلے تم کے ختم کر کے ہم چھڑوائیں گے، تم نہیں رہو گے، تمہارا تخم ہی نہیں رہے گا۔ یہی خورشید نے جو کہا کرتا تھا سوشلزم سوشلزم، اگر باقی اسلام کا نام کہتی کہ بے ایمان پھر بھی کہتا تھا سوشل آ کر رہے گا، ملک میں آ کر رہے گا، تو ہوں دودھ رڑکنا پیا۔ پر تم کون ہے؟ انہیں ڈاٹا نام دیا کون تم؟ جی میں وہاں بے ایمان دلیا گے سارا کیا ہے؟ واہ واہ جی ماں زمینی بیماری ہونی کہ زمین پتر کے چال تو کھا واہ قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ مولا ہر چیز پر تو قدرت والا ہے، جو کل پکڑنے والے تھے آج اس کو پکڑوا رہا ہے تو ہے۔ انقلابات دیکھو زمانے کے یوں بھی آ کرتے ہیں اور یوں انقلاب نیا کرتا ہے، وہ بتاتا میں ہوں، میں جو کہتے تھے نہیں چھوڑو سوشلزم ہوگا، آ کر رہے گا، آ کر رہے گا، خدا نے کہا نہیں، تمہیں اندر جا کر ذلیل کروا کر رہے گا میں، تم میرے دین کو مٹانا۔ اس لیے میں انتہائی خوش ہوں، تھوڑا اور خوش تھوڑے تھے فوجیو، تھانو خدا خوش رکھے، دل ٹھنڈا پہ کر دے ساڑا۔ پٹھان کہتے ہیں زڑوں زمو یکشے دے وائے پختون لاوی کے زڑوں زمو یکشے دے، اور میاں علی پٹھان کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں ہاں ٹھہر گیا، ہاں ہاں ٹھہر گیا، ساڑا دل ٹھنڈا کر دے پہ۔ تم دیکھو صحیح کہ کتنے برے ارادے تھے، اب تم نے دیکھا ہے کتنے بدترین ارادے کیے ہوئے تھے، کیا پکڑے بمبوں سے اڑا رہے تھے ہائی کورٹ کو، کہ پٹڑیے کو کھیل رہے تھے، ابھی تک ملے نہیں۔ حالت دیکھیے، اس سے بات سمجھو، لوگ برا کہیں ولی خان کچھ بھی ہو، مجھے ایک ولی خان کا جملہ پسند ہے، یہاں تقریر میں کہا تھا کہ پٹو ایزم کو ختم کرو، پٹو ایزم، توبہ توبہ، تو پٹو ایزم ہون بھی ہے نہیں۔ ڈہری والے ایک بات میں کروانا چاہتا ہوں، لکھو میری بات کو، لیکن میری بات تم نے پچھلے اس جمعے کے میں نے کہا، تم نے اوپر میرے خیال میں پہنچائی نہیں۔ پٹو ایزم کی گندگی جہاں پٹری کھیلنے والے تخریب کاروں میں ہے، جہاں پکڑے جا رہے ہیں، فوجی پکڑ رہے ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سارے گندے عنصر کو، اس برے عنصر کو جب تک ختم نہیں کرو گے اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا۔ یہ ساری جڑ ہے خرابی، میں چاہتا ہوں نہیں، یہ ساری پبلک بھی چاہتی ہے، ایسے عناصر کو ختم کرو جو یہ ملک میں یہ تحریک کاروں کی جماعت ہے، کھیلنے والے، بمبوں سے اڑنے والے۔ اتنا تو میرا دل کہتا ہے کہ اب تھوڑے سے سختی سے پکڑنا شروع ہوا ہے، تھوڑی سختی شروع، نرمی سے کام نہیں بنتا۔ جو صحیح مجرم ہے چھوڑو مت،
اور جو نہیں مجرم اس کو پکڑو مت۔ ان کے اندر میں ایک خاص بات ڈائری والوں کو میں کروانا چاہتا ہوں کہ میری بات آگے تم نے پہنچائی نہیں یا عمل نہیں ہوا۔ اس گندے عناصر میں یہ فوڈ کے محکمے کے بڑے بڑے اثر بھی ہیں۔ نہیں، میں ثبوت دیتا ہوں۔ رات میں یہ والی سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا میں جمعے میں کہا تھا واللہ عالم سے میری بات تم پر پہنچی کہ نہیں؟ اگر میری بات کو ادھر ادھر یہاں سے پہنچاتے ہو چاہتے بولی غلام اللہ یہ آخا ہے، یہ بھی پہنچاؤ۔ فوڈ کے محکمے کے بڑے افسر سنو، ایک دو تین اسٹیشن کا نام بتاتا ہوں۔ علامہ کا شہر بستی 1، پکھر 2، یہ ریحان، ان جگہوں سے 28 لاکھ روپے کی گندم کوئی فرضی خریدی گئی ہے، روپے ہضم کر لیا گیا ہے۔ 28 لاکھ، 28,000 بوری ایک مقام سے، 20,000 ایک سے، 500 بوری ایک سے، ان فوڈ والوں نے سب فرضی حق بنا کر کھا گئے ہیں، اور مقدمہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے 28,000 کا۔ اور اس کے لیے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مل ملا کر ان کو ضمانتیں بھی ہو گئی۔ یہ ضمانتوں کے حقدار ہیں، یہ قوم میں مہنگائی پیدا کروانے والے، غریبوں کو گلا کاٹنے والے، ملک میں نفرت پھیلانے والے، یہ سارے پیپل پارٹی کے نمائندے ہیں۔ وہ افسر ہیں یا غیر افسر ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتائیں، ان کو معافی دینی چاہیے، ان کو ضمانت دینی چاہیے۔ جو قوم کے، ملک کے بدترین دشمن ہیں، جہاں تم تحریف کاروں پر، یہ بھی تحریف کار ہیں۔ سارے فوڈ انسپیکٹر ہیں، محکمے کے بڑے بڑے افسر ہیں، ان کو پکڑو۔ انہوں نے قوم ملک کے اندر مہنگائی پیدا کی ہے۔ میں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ میں چاہتا ہوں ڈیری والوں، میری بات جنرل صاحب تک پہنچاؤ تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں۔ جہاں تحریف کاروں کو تم مٹا رہے ہو، ان کو ستیہ ناش کر رہے ہو، ان کو پکڑ کر اندر کر رہے ہو، جہاں خوشی جیسے دودھ ریڑھ کر کھاتے ہو، ان سے جھنبٹ پا کے دودھ بھی ایجا ریڑھ رہا ہو تو کپڑا پا کے، تاکہ کوئی مکھن ضائع نہ ہو جائے۔ گٹھا ہی بہ کے، واہ واہ بہادر ہے پترا، ہے بہادرہ، شوزیزم آ کر رہے گا، شوزیزم آ کر رہے گا، آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ ہوں آیا ہی ہونا، تیرا پیو شوزیزم آ گئی ہونا نا، پرلے پاس بیٹھی باغی کو آ گیا ہے، وڈے آئے نے۔ علاج یہی تھا، فوجیو ہک نہ چھوڑو بھائی ایمان تو ہم، ہک تو ہم نہ چھوڑو، اور فوڈ والوں کو پکڑو، اگر نہیں تو میں نام بتاؤں گا۔ کوٹیاں بنا چکے ہیں۔ رات مجھے میاں والے لوگوں نے کہا مولانا کیا بات، اب تک کچھ ہوا نہیں۔ میں کبھی میری بات کہنی تھی، واللہ پہنچائی کی بات نہیں، اگر پہنچ گئی تو انشاءاللہ چھوڑیں گے تو نہیں۔ اس لیے پہنچاؤ۔ بات کہہ رہا تھا، کہیں چلا گیا، بیچ میں اور بات آ گئی۔ شاہ عبد القادر کا حاشیہ سنا رہا تھا، پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ آگے اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا، ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ان کا نکاح، دونوں قصے کینے والے تھے، عورت چلی گئی داتا دربار پر، سجدہ بھی کیا، مرادیں بھی مانگی، دودھ بھی پیا، غیر اللہ کی نیاز بھی کھائی، گھر آ کر کہتی ہے میرا آج خوش ہو کے آئی ہاں، دودھ پیتا ہے، دربار سے سجدے بھی کیتے نے، چما چٹی بھی کیتی ہے، چٹنی رہی قبران سارا کام کیا۔ خدا نے کہا آ گئی، ہم جو کیتا وہ پہلا صحیح تھا، یہ وہاں اگر اس دونوں کا نکاح، اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا، ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ آگے شرک کیا ہے؟ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی غیر میں جانے۔ اللہ کی صفت کسی، ہر کی صفتیں ہیں، کوئی اپنی صفت چھوڑتا ہے؟ پٹو چھوڑ دے یا خدا نے چھڑوایا ہے؟ توبہ توبہ، چھوڑنے یا کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی خطیب اپنی خطابت کو نہیں چھوڑتا،
کوئی پیر اپنی پیری کو نہیں چھوڑتا، خدا اپنی صفت کو بھی کسی غیر میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے میری صفت میرے اندر ہے، کسی غیر میں۔ یہ خامخواہ کے لیے کیا ہے صفت؟ اللہ کی صفت کسی غیر میں جانے۔ مثلا آگے کہتے ہیں واہ، مثلا کسی کو سمجھیے کہ وہ ہر بات جانتا ہے، ہر بات جانتا۔ ہر بات جاننے والا کون ہے؟ کوئی کہ نہیں جی نہیں بادشاہ ساڈے پیر بھی ہر گل جان لیں، او مشرک ہو گیا نہیں بس پیر ہوں جو ہر خبر پوئے گی زمون پیران چیزیں ہر خبر او مشرک ہو کافر شو۔ جو یہ کہے ہر پیر میری ہر بات جانتا ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ ہر بات جاننا کس کی صفت ہے؟ ہائے اللہ تیرے مطلب سنو، پیغمبر کا گھر ہے اور پیغمبر کی بیٹے ہیں، ہاں پیغمبر کا گھر ہے، پیغمبر کی بیٹے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ مار ڈالو یوسف کو، قتل کر دو۔ دیکھا شیطان کتنا بے ایمان ہے، اس کو مار ڈالو، جب یہ کانٹا نہیں رہے گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اس کے بعد تم نیک بن جاؤ، توبہ کر کے بھی۔ 5 جولائی کے ایک نتیجہ تھا، ہوں اندروں نکل دل پہ باہر ہو کوسلیادی پورا چلا کے بھائی توبہ۔ بڑے بڑے دیکھ رہے جو مولوی بھی کوئی نہیں دیکھا ایمان، مولوی ہے مولوی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مشیر اجکار مشیر، وزیر اجکار وزیر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پٹو لال بھی دادا کی پٹو ہائے میری گل منے یا سزریلا ہوئے۔ بڑے بڑے میں مولوی ہم بھی دیکھے ہیں، غلام غوث جی بھی دیکھے ہیں، عبد کی بھی جس بھی دیکھے، لیکن واہ مولی کو سلیادی تیرا برابر ہے تو اکلا ہے، اکلا ہے تیرے میں دیکھا بھی اجا کہتی اور پیل کھول سی لے اجا کتنے آداد اس خاندان کا اچھا اور بھی میں پیپل پارٹی کا لو ابھی میں پیپل پارٹی میں لیکن ہوں پیپل پارٹی میں، لیکن ہاں ہوں میں پیپل پارٹی میں، لیکن میں ایک خاندان کو نہیں مانتا۔ میں اس بات کی مولوی بھی ہوتے ایسے ہی ساڑھے جائے مولوی تقیہ لوسی پرانے خیال دی ایسی تقیہ لوسی مولوی پرانے مولوی چلتا پھرتا مولوی ہر طرف ہو، لیکن خیر بہرحال فوجی نہ آتے یہ ساری باتیں بھی بات کھولی ہے نا کہ 2 بار پٹو ملنے کے لیے ولی خان کو 2 بار حیدرآباد، اب تو باتیں کرتے ہیں، 2 بار ملتے کرنے کے لیے گیا ہے تو اس نے ٹھکرایا ہٹ تو ہم بے ایمان نہ ہوئے تھے آگے تو اس کو کہتے ہیں استقامت۔ انہیں کی در ریڑکڑے نہیں پائے گے دیر لانتی ہے دودھا ریڑکڑا جدھر بڑے ان کے انسان کے پتر ہونے نا پٹھان ہے، اس کے قدموں میں گیا نہیں مانا، جاؤ اپنا کام کرو۔ آج عزت کے ساتھ جا رہا ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے، وقار ہوتے کہ اپنے کارناموں سے یہ ذلیل انسان شوز اعظم کی حامی اور انتہائی ڈرپوکوں کی جماعت اور ملک تباہ کرنے والے ہم یہ چاہتے ہیں خدا ان کو ذلیل خوار کر دے۔ جب تک یہ ذلیل خوار نہیں ہوں گے اس ملک میں صحیح اسلامی دین آنے کی صورت کوئی نہیں بنے گی۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، کوئی اس پیغمبر کا گھر ہے، شیطان بے ایمان کہتا ہے، دیکھا ایسا شیطان کے آتے ہیں، یہ کانٹا نکالو، بھائی کو قتل کرو، جب بھائی نہیں رہ گئے تو پھر تم یوں مرواتا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں، یوں مروایا کرتا ہے، مار ڈالو 5 تاریخ جولائی کو، نہ مفتی محمود رہے نہ فلانا رہے، پھر تم ہو اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔
میں صرف تم سے سوال کرتا ہوں، میں 14ویں صدی کی مولوی سے نہیں پوچھتا، اپنی ایمان سے بتاؤ جب یہ مشورہ کر رہے تھے اس وقت کیا خیال تھا کہ ہمارا باپ ہر آواز سن رہا ہے، ہر بات جان رہا ہے، ہمارے مشوروں کو اس کو پتا ہے؟ اگر ان کو یقین ہوتا، اپنے باپ سے عقیدہ سنا ہوا ہوتا، ان کے باپ ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہوتا کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، ہر آواز سنتے ہیں، یہ مشورہ کرتے؟ ان کو یقین ہے کہ باپ پیغمبر تو ہے لیکن ہر جگہ حاضر ناظر ہو، باپ پیغمبر تو ہے لیکن ہر آواز سنتا؟ اگر انہوں نے یقینہ ہوتا ہمارا باپ ہر آواز سنتا ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ مشورہ کرتے؟ اگر پیغمبر زندہ جیتا جاگتا پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تو شاید بولا باپا ہیں علی اجمیری ہیں داتا دربار شاد بن چراغ تے پیر بابا یہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے سن بس زندہ پیغمبر سنو، اور زندہ پیغمبر جیتا جاگتا پیغمبر اپنے گھر کے دوسرے کمرے میں حاضر ناظر ہو، وہ آواز نہیں سن رہا تو جو کہتا ہے پیر ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، ہر آواز جب بھی کافر بھی تکافران سنگھ ہونے میں کوئی چار وہ بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جو دے پیغمبر دے اگر تمہارا خبر نہیں تھا کہ کمرے کی لازمان حلقان سوائے گی اگر چول خبر چیز کرتا آوری سنو، ہر چیز جاننا خاصا کس کا ہے؟ جو کہتے میرے پیر بھی ہر بات جانتا وہ کیا ہے؟ شرک یہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھی کہ ہر بات جانتا ہے، ہر بات پیغمبر کا گھر ہے، خاتم الانبیاء کا گھر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا گھر ہے صلی اللہ علیہ، ان کے گھر میں ہماری دو مائیں، پیغمبر کی دو بیویاں پاک، حضرت مائی عائشہ صدیقہ، حضرت مائی حفصہ دونوں مشورہ کرتی ہیں۔ حضور جب آئے نا حضرت زینب کے گھر زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ شہد پیش کرتی ہیں، شہد بھی تناول کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دین کے مسائل بھی پوچھتی ہیں۔ ہمیں موقع نہیں ملتا، ایسا کریں جب وہ آئے تو بھی کہنا تو میں بھی کہوں گی، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے مغافیر کی۔ حضور بچتے تھے بدبو سے تاکہ فرشتی قیامت بند نہ ہو جائے۔ ایک بیوی نے بھی کہا کیا بات ہے جی آج آپ کے منہ مبارک سے بو نہیں آ رہی؟ اچھا، دوسری بیوی کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا یار صرف بو آ رہی ہے، خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا اوہو میں زینب کے ہاں بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے دیا تھا شاید وہ میں نے تناول کیا ہے، اس میں وہ مکھیاں شاید بیٹھی ہوں گی مغافیر پر، اس مغافیر پر بیٹھنے سے جس کی بو کا اثر ہوگا، ہوتا ہے مکھی جہاں بیٹھے۔ اچھا آئندہ میں وہ شاید نہیں کھاؤں گا، میرے لیے کھانا حرام ہے، لو میرے لیے کھانا۔ اب ایمان سے میں دو باتیں پوچھتا ہوں، جب پیغمبر کا کہ دو بیویاں بیان کر رہی تھیں، یہ بات کہہ رہی تھیں، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہمارا پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہمارا خمد ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ اگر ہماری ماؤں کا عقیدہ یہی تھا کہ پیغمبر ہیں لیکن ہر جگہ حاضر ناظر ہو، پیغمبر ہیں لیکن ہر جگہ حاضر ناظر ہو، اگر رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، زندگی میں نہیں، بعد میں نہیں، تو یہ پیر جگہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ خدا کے چھوٹ یارویں کس دی آج جی یارویں پکاسا تھی آئے ہو کہ یارویں پکاسا اس نے گلا بھی کٹ سو قوم دا بلیک، اللہ بلیک بلیک، سارے بلیک بھی کریں گے، قوم کا گلا بھی کاٹیں گے، 11ویں بھی پکائیں گے، 11ویں ساری برکت بادشاہ 11ویں والے دی انہاں دتا سارا مال نہ ٹول برکت ہی والا سماحل رہا نا ہر برکت پر کہڑے دے بات سمجھیو۔ 11ویں کس کی ہے؟ جو جاننے والا ہے، جس کو پتا نہیں پیغمبر کی زندگی کا واقعہ ہے۔ دونوں ہماری مائیں مشورہ کرتی ہیں، پیغمبر نے فرما دیا میرے لیے شاید کھانا حرام ہے، آواز آ گئی، عرش سے آواز آئی، عرش سے آواز آ گئی، یا ایھا النبی
یا ایھا النبی، اور میرے پیارے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں میری چیز کو جو میں نے حلال کی تیرے لیے؟ میں نے شاید حلال کیا، میں نے حرام نہیں بنایا، تو کیوں حرام کر رہا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو؟ قد فرض اللہ تعالی، فرض کے قسمیں توڑ دو، کوئی قسم نہیں، کہو میں کھاؤں گا۔ حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا؟ ایک بیوی سے بات کی، عائشہ یہ کیا کیا؟ میں عائشہ صدیقہ کو خیال آیا ہماری ماں کو، اوپر سے وہی نہیں آئی، شاید یہ میری سوکن نے سارا معاملہ ابھی تک خیال نہیں۔ قالت من انباک ھذا،